السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت پیارے پھول، چاند، ستارے سب آ جائیں۔ پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حلیمہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے اپنے گاؤں گئیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ واپس اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر آئیں تو پھر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی۔ ساری تفصیل میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتائی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ جب ان کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی، فادر کی پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، تو اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگے۔ دادا بہت اچھے تھے، اتنا خیال کرتے تھے، پیار کرتے تھے، کھیلتے بھی تھے، خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ صرف 8 سال کے ہوئے، 8 ایئرس کے ہوئے تو دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب دیکھیں، فادر بھی نہیں ہے، مدر بھی نہیں ہے، اب گرینڈ فادر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے؟ پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا بھی اچھے تھے، بہت 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 پیار کرتے تھے، اور چچی بھی اچھی تھی۔ چچی اگر کبھی ان کو بھوک لگی ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کھانا کم ہوتا تھا اور چچی کو خود بھوکا رہنا پڑ لیتا تھا، لیکن وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھیں ضرور، اور ان کا بڑا خیال رکھتی تھیں، کسی طرح بھی مطلب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھیں، کوشش کرتی تھی کہ یہ پیارا بیٹا خوش رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اور بڑے ہوئے، بڑا ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ مکہ کے لوگ بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں، کچھ مطلب عام معاشرہ نہیں تھا، اچھا والا معاشرہ نہیں تھا جیسے اب آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ بھی نوٹ کرتے ہوں گے نا، اگر کوئی غلط کرے تو آپ کو برا لگتا ہوگا، اگر کچھ اچھا کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا۔ انسانی نیچر ہے نا، اللہ نے سکھایا ہے انسان کو اچھائی اور برائی کا۔ تو ان کو بڑا برا لگتا تھا کہ لوگ بڑے غلط غلط کام کئی کرتے تھے۔ مثلاً وہ اپنی نا ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی بالکل عزت نہیں کرتے تھے، بالکل ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو لیڈیز ہیں، جو ویمن ہیں، جو عورتیں ہیں نا، یہ کوئی گھٹیا سی چیز ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں پھر جب اسلام آ گیا تو اس نے کیا کیا چینجنگ آئی ہے، لیکن اس معاشرے میں یہ تھا کہ وہ عورت کو بہت ہی گھٹیا سمجھتے تھے نا، اور بالکل ہی خیال نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کئی لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ مٹی میں دفن کر دیتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ ہو ہی نہ، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہی نہ ہو، اور جب بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ مٹی میں دبا دیتے تھے۔ اتنا ظلم کرتے تھے، اتنے ظالم تھے نا، سخت دل کے لوگ اس طرح کے تھے۔ اور پھر وہاں پر نا غلام بنانے کا رواج تھا لوگوں کو، انسانوں کو نا، انسانوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ مثلاً دیکھیں، اب ایسا ہوتا تھا کہ ایک گھر ہے نا، وہاں پر کچھ لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ ساتھ میں ایک کوئی آدمی ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی بچے ہیں، تو بتا جی یہ ہمارے غلام ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ہمارے نوکر نہیں ہے۔ نوکر تو ہوتا ہے نا، آیا کام کر کے چلا گیا، نہیں، وہ غلام ہے۔ غلام کا مطلب ہم نے اس کو خریدا ہوا ہے، جیسے جانور نہیں خرید لیتے اس طرح۔ اچھا، اس دور میں رواج تھا نا غلام کا۔ پھر وہ اس غلام کو اتنا برا سلوک کرتے تھے کہ کوئی اپنے جانور سے بھی نہیں کرتا ہوگا نا، تو یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا، مطلب مارتے پیٹتے، غلاموں سے بری طرح کام لیتے، لیکن وہ بالکل بھی ان کو نہیں ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا اپنے غلاموں پہ کوئی رحم کریں۔ رحم والی طبیعت نہیں تھی ان لوگوں کی نا، رحم نہیں کرتے تھے کسی پہ۔ تو یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، نہ رحم کرتے ہیں، نہ صلح کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا سختی کرتے ہیں ہر ایک پہ۔ تو ان کو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ خود بہت اچھی اور سافٹ طبیعت کے تھے، نرم طبیعت کے تھے، اور برے کام نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کعبے میں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا کافر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ لوگ بہت شراب پیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی بھی۔ مطلب اگرچہ ان کے پاس ابھی اسلام نہیں تھا، ابھی نبی نہیں بنے تھے وہ اس وقت، لیکن ان کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ وہ برائی کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ برائی سے دور ہی رہے نا شروع میں بھی، بچپن میں بھی۔ جب وہ چھوٹے تھے، 10 سال کے، 12 سال کے، 14 سال کی، تو انہوں نے نہ ہی کعبہ میں بتوں کی پوجا کبھی کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی شراب پی، اور نہ انہوں نے اس طرح کے ظلم و زیادتی کے کام کیے، لیکن ان کو بڑا برا لگتا تھا کہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے کام۔ اچھا، پھر جب وہ کچھ اور بڑے ہوئے تو پھر انہوں نے سوچا مجھے اب کچھ کام بھی کرنا چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے نا کہ وہ اپنا مال لے کر اپنے کچھ چیزیں خرید کر جائیں اور دوسرے ملکوں میں بیچیں اور پیسہ کمائیں، تو وہ لوگوں کا سامان نا، جو دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تھا، ان کا سامان لے کر جاتے اور اس سامان کو دوسرے ملکوں میں بیچتے، ٹھیک ہے، اور قریبی ملکوں میں دوسرے لوگ بھی جا رہے ہوتے تھے نا اس طرح سے تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، تو وہاں پر جاتے، بیچتے، بزنس کرتے، اور پھر ایمانداری سے آ کر لوگوں کو دے دیتے وہ سارے پیسے کہ یہ لیں، یہ آپ کا میں نے
سارے کا سارا مال بیچا ہے، آپ کا سامان وہاں پر جا کر بیچا ہے، تو یہ آپ کے پیسے ہیں۔ تو پھر جو معاوضہ طے ہوا ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہمارا کام، آپ ہمارا مال بیچ کر وہاں پر آئیں گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، وہ پھر لوگ ان کو دیتے تھے جس طرح سے مطلب طے ہوا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی بھی کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو اس کو پیسے تو دیتا ہے نا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے طے کیے ہوتے تھے اپنا حصہ وہ لے لیتے تھے، لیکن بے ایمانی بالکل نہیں کرتے تھے، ایمانداری سے اپنا کام مکمل کرتے تھے جس طرح سے بھی انہوں نے کسی کے ساتھ طے کیا ہوتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مکہ کے لوگوں میں نا یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ بہت ایماندار ہیں اور صادق ہیں اور امین ہیں، یعنی سچے ہیں۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچے، وہ ان کو کہنے ہی لگ گئے نا، اسی نام سے پکارنے لگے کہ یہ صادق ہیں یعنی سچے ہیں، اور امین ہیں یعنی امانت دار ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے اور امانتیں بھی خراب نہیں کسی کی کرتے۔ پھر یہ ہوا کہ مکہ میں ایک خاتون جن کا نام خدیجہ تھا، اور وہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، ان کو بھی پتہ چلا، اور انہوں نے بھی اپنا مال جو ہے کچھ دے کر بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دوسرے ملک میں جا کر بیچ کر آئیں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ کر آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت 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 ایماندار آدمی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے نکاح کریں۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، چمکتے رہیں، دمکتے رہیں، آپ میرے بہت پیارے پھول ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔